نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے غیروں کی نقالی۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہر چیز کا کمال اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے اور با کمال قومیں اقوام عالم میں اپنی برتری کا لوہا منوا لیتی ہیں، لیکن اس تصور میں افراط و تفریط بھی حقیقت سے دوری اور احساسات کی کمزوری کی غمازی کرتی ہے کہ نفس و وسائل اور ٹیکنالوجی کی کثرت و وسعت کو دیکھ کر اسے بڑی طاقت، سپر پاور اور شہنشاہ عالم سمجھتے ہوئے ہر اعتبار سے بڑا ہی سمجھا جائے اور اس کی من پسند ہر نظریہ اور خیال کو اپنی جگہ فوقیت دی جائے، یا اس کی طاقت سے مرغوب ہو کر اپنی آزادی کی نعمت کو اس کے قدموں میں ڈال کر غلامی کی بدترین زندگی کو اپنا مقدر بنایا جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس قریبی دور میں سپر پاور سمجھے جانے والے روس اور امریکہ خوددار، علو العزم اور غیرت مند قوم کے آگے کس قدر پسپائی پر مجبور ہوئے؟ روس جو امریکہ سے بھی بڑی طاقت شمار کیا جاتا تھا، افغانستان کے نہتے اور بے سر و سامانے لاٹھی بردار مجاہدین کے آگے اپنی تمام لاؤ لشکر اور جدید ٹیکنالوجی کی پوری کھیپ جھونک دینے کے باوجود فتح کا جھنڈا تو کیا گاڑتا، اپنا وجود کو بھی نہ سنبھال سکا، نہ بچا سکا، اور موجودہ سپر پاور اور چیمپئن امریکہ کو ویتنام کی طویل جنگ نے جو سبق دیا اور وہ درس دیا تھا، افسوس کہ وہ اسے فراموش کر کے عزم اور حوصلہ اور یقین محکم کی برتری کو تسلیم کرنے کے بجائے پھر وسائل اور ٹیکنالوجی کی برتری کی خطا کا شکار ہوا اور افغانستان پہ طالبان کے پاؤں چاٹنے پر مجبور ہوا۔ تاریخ اپنا وجود دہراتی رہتی ہے۔ آج سے 14 صدیاں قبل کچھ اس طرح کی صورتحال رہی ہوگی جب روم و فارس اور ایران کی طاقتیں عفریت بن کر دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے چند سرفروشوں نے اپنے حوصلے اور ایمانی قوت کی بنیاد پر ان عفریتوں کی ناک رگڑ کر خاک میں ملا دی تھی۔ احکم الحاکمین نے ہمیں بدر سے لے کر جہاد افغانستان تک کتنے ہی مواقع پر ہمارے ایمان اور یقین کی قوت و طاقت کی دیکھتی آنکھوں میں نظارے دکھائے۔ کیا یہ سب کچھ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دینے کے لیے کافی نہیں؟ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ اب بھی اس غلط فہمی اور خود فریبی میں مبتلا ہے کہ دین و ایمان کے سلسلہ میں ہماری فکر و کاوش کی اتنی ضرورت نہیں جتنی دنیا کے ان نام نہاد سپر طاقتوں اور بڑی قوتوں کی نکالی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینے کی ہے۔ آج اس طبقے کا ذہن میں اس میں مگن ہے کہ مسلمان عورت و مرد کو جدیدیت کے سٹیج پر جلد سے جلد پہنچایا جائے۔ تفریح و سیاست کا وہ انداز جو لا دینی مملکتوں کے لیے رہتا ہوا رستہ ہوا ناسور ہے، چابک دستی سے ہمارے پاکیزہ مشرقی معاشرے میں رائج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مادی وسائل اور ٹیکنالوجی کا اس کے یہاں کوئی وزن نہیں، اور جب تک اخلاق و کردار کی سچائی اس کے ساتھ نہ پائی جائے، ایمان و عقیدے کی مضبوطی اور یقین کی قوت و طاقت سے ہمارے آباء و اجداد پہلے بھی دنیا کے کفر کو فتح کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی اسی بنیاد پر فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ العزیز۔
بحیثیت مسلمان دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس پر متفق اور متحد ہونا ہوگا کہ ہماری سیاسی و تمدنی ترقی کا راز و مسائل کا حل اپنی قوت و شوکت کو بروئے کار لانے میں ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور روس سے ہمدردی کے جھوٹے دعووں کی بھیک مانگنے اور مغرب کی ننگی ثقافت کی نکالی کرنے میں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ غیروں کی نکالی ترک کر کے جہاد کی روح سے سرخشار ہو کر قدم آگے بڑھائے جائیں اور دلوں میں حرارت ایمان پھر سے موجزن ہو، جو انہیں ہر قسم کے خوف اور مرعوبیت کے جال سے نکال کر خود اعتمادی کے منصب پر فائز کر دے۔ مسلمان مائیں اپنے بچوں کو مائیکل جیکسن اور ہالی ووڈ کی کسی فاحشہ کے مشابہ بنانے کے بجائے حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلنے کی تلقین کرنے والی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ اس کے تقاضوں کو نبھانے کا حوصلہ اور ہمت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔